رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرانگے تو اسی کامل مومن بنانگے۔ اگر ساڈے دل کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو سمجھو اسی ایمان والے مومن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو اگر تسی واقعی اللہ تعالی نال محبت رکھتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی میری پیروی کرو۔ اتباع کا معنی یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا، نہ تو بابا بن کے اگے ٹرنا ہے اور نہ برابر چل کے بھائی بن کے ٹرنا ہے، بلکہ اتباع کا مطلب یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیروی علماء کرام فرماتے نے اس دیا چند اقسام نے، یعنی لالچ دی پیروی یا ڈر دی پیروی۔ تو اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دی پیروی کرنی ہے، نہ تے لالچ تے کرنی ہے نہ ڈر تے کرنی ہے، فقط محبت خدا اور محبت مصطفیٰ سامنے رکھتے حضور دی پیروی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی محبت رکھنی ہے کہ لالچ تو بغیر، ڈر تو بغیر، فقط اتنی محبت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نال کہ پوری کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ والدین نالوں، مائی باپ کے نالوں بھی، کائنات کی ہر چیز نالوں، اولاد نالوں، ہر چیز نالوں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت رکھاں گے تو سمجھو اسی مومن بناں گے۔ انسان کو فطرتاً چار چیزاں نال پیار ہوتا ہے۔ وطن نال، ایک تے وطن کے ساتھ پیار ہوتا ہے، دوسرا اولاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، تیسرا مال کے ساتھ، چوتھا اپنی جان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نال ایسا پیار کرو، ایسی محبت رکھو کہ مال نو بھی پیچھے کر دیو، اپنی اولاد نو بھی پیچھے رکھو، اپنے وطن نو بھی پیچھے کرو، حتیٰ کہ اپنی مال اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کریں گے تب اسی مومن بنا گے۔ یہ ساریاں محبتاں فانی نے، مال کی محبت بھی فانی ہے، اولاد کی محبت بھی فانی ہے، والدین کی محبت اور جتنیاں محبتاں نے کائنات دیاں، یہ ساریاں فانی محبتاں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باقی محبت ہے۔ اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام صحابہ کرام اپنی مال، جان، اولاد، وطن، ہر چیز نالوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار زیادہ کرتے سن، محبت رکھتے سن کہ نہ دن ویکھدے نہ رات ویکھدے، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر رہندے اور فرمان مصطفیٰ دے مطابق اپنی جان، مال، اولاد ہر چیز اللہ دے رستے دے قربان کر دیندے۔ تاریخ پڑھو،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ غلام نے جو حبش کے علاقے دے نے رنگ کالا نقش موٹے ٹھیک ہے لیکن خدا دی قسم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ سی دل کے اندر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت فرمایا کرتے سن کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے بڑی بڑی مصیبتاں آئیاں بڑیاں مشقتاں آئیاں اور امیہ بن خلف بڑا ظالم کافر سی اس ظالم کافر تے آپ غلام سن تو امیہ بن خلف کو پتہ چلیا کہ حضرت بلال سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے توحید و رسالت تے ایمان لے آئے نے تو امیہ بن خلف جلاد نو حکم دیندا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آپ نو تپتی ریت تے لٹایا جاندا سینے تے جلاد نو بٹھایا جاندا پتھر رکھے جاندے حتیٰ کہ آپ سرکار نو بڑیاں سزاواں دتیاں جاندیاں لیکن قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی استقامت تو محبت مصطفیٰ محبت خدا تو کہ اتنی زیادہ محبت سی کہ اتنیاں تکلیفاں دے باوجود آپ سرکار دی زبان مبارک تے احد اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا اقرار کر دے احد جاری ہوندا کیونکہ آپ فرما دے یہ نشہ وہ ہے جو نشہ توحید اور محبت مصطفیٰ محبت خدا وہ ہے جی سارے دلوں کے اندر موجزن ہے کوئی دنیا دی ترشی کوئی دنیا دی طاقت تاغوتی نہیں اتار سکتیاں کیوں کہ حضور دے صحابی سن اور اتنی استقامت سی اور انہاں دے دل کے اندر ایسا رنگ سی جڑا رنگ اللہ تعالیٰ دا رنگ سی اللہ دے دین دا رنگ سی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار سی اور یہ بات یاد رکھنا یہ سارے رنگ عارضی نے دنیا عارضی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز دنیا دی فنا ہونے والی ہے باقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے اور جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ دا پیار ہے اللہ تعالیٰ دی محبت ہے اور پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی محبت ہے پیار ہے وہ بندہ مومن کامل ہے ورنہ یاد رکھنا یہ سارے رنگ اتر جان گے چونکہ یہ سارے رنگ عارضی نے دیکھیے کپڑے کا رنگ بھی عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انسان کے رنگ بھی سارے آندے نے اور آخرکار بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے ضعیف العمر ہو جاتا ہے کپڑا پوسیدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس دل کے اندر ایمان مصطفیٰ یعنی محبت مصطفیٰ اور محبت خدا ایسی ہے جڑی باقی ہے جڑی قبر کے اندر بھی نہیں اتر سکتی اور جڑی حشر والے دن بھی نہیں اتر سکتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا بڑا سونی رنگ ہے جنہوں اللہ پاک عطا فرما دے وے اور صحابہ اکرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اللہ تعالیٰ دے رنگ دے وچ رنگے ہوئے سن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ تعالیٰ دا رنگ جڑا ہے بڑا پیارا رنگ ہے اور اے رنگ جڑا ہے باقی ہے اے اتردا نہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی یہ ورد فرمائی ہے آپ کی فرما دیں توجہ رکھنا آپ فرماتے ہیں کچا رنگ للاری والا کچا رنگ امیاں للاری والا جڑا چڑھدا رہندا لیندا عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھ جاندا
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو عشق مصطفیٰ اے اللہ تعالیٰ دا رنگ سی، اللہ دے پیارے محبوب دا رنگ سی، اللہ دے دین دا رنگ سی جو دل دے اندر سی۔ خدا دی قسم کوئی دنیا دی طاقت اس رنگ نو اتار نہیں سکی۔ اتار جناب سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ الاول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار گزرے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو امیہ بن خلف کافر نے نعوذ باللہ معاذ اللہ سزا دے رہی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسکرا رہے نے۔ آپ اتنی مشقت دے اندر، اتنی تکلیف دے اندر مسکرا رہے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اے بلال بڑی سختی ہے اور بڑی سزا دے رہے نے۔ آپ نے فرمایا میرا رب العالمین منو آزما رہی ہے کہ بلال دین کے اندر کچا ہے یا پکا ہے۔ میں عشق مصطفیٰ کا ایک پیالہ ہاں، میں عشق مصطفیٰ کا، تو لہذا اتنی استقامت میرے آقا علیہ السلام دے غلامہ دے اندر کہ نہ دن ویکھ دے نہ رات ویکھ دے، اور ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اپنا مال جان اولاد ہر چیز سنے معبود دے فرمان کو قربان کر دیتے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سامنے رکھ دے، پھر حضور علیہ السلام دی پیروی کی جائے، سرکار دی غلامی اختیار کی جائے، سنت مصطفیٰ دے پیکر بن جائیے۔ جدو صحیح معنی دے اندر اسی پیروی کران گے، سچے سچے حضور دے غلام بن جاواں گے، تو خدا دی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سارے نال پیار فرمائے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں کو کہہ دیو، فرما دیو اگر تسی واقعی اللہ تعالیٰ نال محبت رکھ دیو فتبعونی، آؤ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تو نال پیار فرمائے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو حضور علیہ السلام دا پیار، حضور علیہ السلام دی پیروی اللہ تعالیٰ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت، اللہ تعالیٰ دے قرب دا ذریعہ ہے۔ کیوں کہ محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، فرمان مصطفیٰ فرمان خدا ہے، اتباع مصطفیٰ اتباع خدا ہے۔ حضور علیہ السلام راضی ہو گئے تو سونا رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا۔ اور ایسی محبت صحابہ کرام کی جس کے اندر ریاکاری نہیں سی، کوئی دنیا دی طاقت توڑ نہیں سکتی سی۔ اور آج بھی مومن مسلمان جڑے سچی سچی محبت رکھتے نے، انہاں دی محبت نو کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، کوئی طاغوتی طاقت نہیں توڑ سکتی، اور کوئی دنیا دی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اپنی جان تے پیش کر سکتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام دا عطا کردہ ایمان جڑا ہے دا سودا نہیں کر سکتے، سودا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے ایمان تے پکے نے، محبت مصطفیٰ محبت خدا تے پکے نے، ایمان والے مومن نے، انہاں واسطے بشارت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے اتار دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہارا پیار فرمائے گا، ویغفر لکم، تمہاری مغفرت فرمائے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو سامعین حاضرین، اس آیت پاک دے شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہنے لگے، نقل کفر ناباشد کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانوں تواڈی پیروی کرن دی ضرورت نہیں، کیونکہ اسی اللہ تعالیٰ دے بیٹے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ دے محب ہیں، اللہ تعالیٰ دے اسی پیارے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولو بیٹا تو پاک ہے، بیٹیاں تو پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے،
لیکن نعوذ باللہ انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیتا اور اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، یہود و نصارہ کہنے لگے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے پیارے ہیں، محب ہیں، اللہ دے محبوب ہیں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ دی پناہ اسی اللہ دے بیٹے ہیں۔ اتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کیتا۔ جب دعویٰ کیتا تو رب العالمین نے فرمایا جبریل عرض کی یا رب جلیل، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قرآن پاک لے کے جا، تو آیت پاک اتری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب انہاں لوگوں کو کہہ دیو، فرما دیو اگر تسی واقعہ اللہ تعالیٰ نال محبت رکھ دیو فاتبعونی، آؤ میری اتباع کرو، میرے غلام بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ کو اللہ پیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بنا لے گا۔ علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں۔ کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا یا رسول اللہ تیرے رسوا میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچہ میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا یا رسول اللہ، تیرے تصور میں رہنا، تیری غلامی میں رہنا، تیری محبت میں رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن صحیح معنی کے اندر آدھی محبت اور آدھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا غلام بنائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا دوستو، محبت مصطفیٰ ہی کمانی ہے، کیونکہ محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، اتباع مصطفیٰ اتباع خدا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا دنیا عارضی ہے، قبر کے اندر جاواں گے تو قبر کے اندر بھی پہچان مصطفیٰ کرائی جائے گی۔ صحیح بخاری شریف ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اور حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حدیث پاک تحریر فرمائی ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے باب بھی بنیا حدیث پاک بیان کر دیا ہے، فرماتے ہیں باب المیت یسمع خفق النعال، کہ جدو تسی میت نو دفن کرتے واپس لوٹ دیو تو میت تواڈے قدماں دا آہٹ یعنی جوتیاں دا کھڑکا سن رہی ہوندی ہے۔ اج کل یوٹیوب تے کئی ایسے مولوی ویکھے نے جڑے نعوذ باللہ معاذ اللہ اس مردے دی سماعت تو انکار کر رہے نے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی عالی شان ہے اور برحق ہے سرکار دا، آپ سرکار نے غیبی خبر عطا فرمائی، فرمایا جدو تسی دفن کرتے واپس لوٹ دیو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو فرشتے آ جاندے نے اور نکیرین آ کے سوال کرتے نے، اور یہ سوال کافر دے کولو بھی ہوئے گا، منافق کے کولو بھی ہوئے گا، مومن کے کولو بھی ہوئے گا، عربی اجمی ہندی سندھی کالا گورا ہر انسان پہ سوال ہوئے گا۔ اور وہ سوال کیا نے؟ مر ربو کا، تیرا دین کیا، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دی یہ کیفیت ہے، مومن جواب دے گا ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا پیارا دین ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین۔ میرا اللہ تبارک و تعالی نے جو دین عطا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو، وہ امن والا ہے، سلامتی والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، امن والا ہے، سلامتی والا ہے۔ لیکن آج افسوس کہ مسلمان کو کٹ دیا ہے، مسلمان کی محبت نہیں رہی۔ کیوں کہ بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ بندہ مسلمان نہیں جن دے ہاتھ اور زبان تو دوسرا محفوظ نہیں۔ تو دوستو اسی اپنا مطالعہ کریے، غور کریے، اور غریب تو لے کے امیر تک اور رعایا تو لے کے بادشاہ تک اسی غور کریے، کیا واقعہ اسی اللہ تعالیٰ دے محبت رکھن والے ہیں، واقعہ اسی مومن کامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے سارے دنوں کے اندر۔ آج مسلمان دا پیار نہیں رہ گیا، غیرہ نال پیار ہو گیا ہے۔ دوستو پیار ہے اور حقیقی پیار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار ہے۔ تو مومن کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے،
میں مجوسی نہیں، یہودی نہیں، نصرانی نہیں، میں مومن مسلمان ہاں۔ تیسرا سوال، ما كنت تقول في هذا الرجل في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبارت مختلف ہے، معنی مفہوم کی بنتا ہے۔ پوچھیں گے ما كنت تقول، تو کی آخدہ سی، هذا الرجل، هذا قریب دا اشارہ ہے، یعنی یہ اے رسول، هذا الرجل یعنی یہ آدمی، اے ہستی پاک، اے مرد پاک کون ہے، ان دے بارے تو کی آخدہ سی۔ اس وقت میرے دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کے اندر عبارت موجود ہے، حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کہ فرشتے پوچھیں گے تو مومن کہے گا واشہد انہ عبد، واشہد ان عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں گواہی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے مقرب بندے، محبوب بندے اور آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قبر کے اندر بھی پہچان مصطفیٰ دے بات بنے گی۔ جدو صحیح معنی اندر سوالات جواب دے رہے تو فرشتے کہیں گے ہوں تو سو جا جی میں دلہن سو جاتی، ہوں سو جا جی میں قیامت تک ان کی قبر حد نگاہ تک ہو جاتی، کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا جنت کے باغوں وچوں باغ ہے یا جہنم کے گڑھا وچوں گڑھا ہے، تو مومن کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، کیونکہ مومن کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ، محبت خدا اور ایمان ہوتا ہے۔ اس نور ایمان نال وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور یہ بات نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کافر کہے گا ہا ہا ادری لا ادری، ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا دین کیا ہے، رب کون ہے، رب دی پہچان نہیں، اور دین اسلام دی پہچان نہیں، ہستی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان نہیں، اور کافر انکار کرے گا، منافق لوگ نہیں بات کرے گا۔ لیکن فرشتے کہیں گے منافق اور کافر نو نہ تو پہچانے نہ تو جانے، نہ تو پہچانے نہ تو جانے، دنیا تے رہ کے تو جاننا سی، ایمان لیانا سی، اور اج تو پہچان کرنا سی، دنیا تے پہچانیا تے اج بھی تینوں پہچان ہونی سی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر فرشتے ایک لوہے دا گرز ہتھوڑا لے کے اندے سر تے مارتے نے، ثم یضرب بمطرقۃ حدید، جدو مارتے نے تو میت جڑی چیخو پکار دی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزدیک والے سارے ان کی آواز کو سنتے نے، اور فرمایا انسان کل شیء یسمع صوتہا، ہر چیز ان کی آواز نہ سن دے، الا الانسان، اللہ صحیح کا مگر انسان نہیں سن سکتا، انسان سن لوے تے بھی ہوش ہوتے گر جائے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنواد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے اور سچی محبت کا فرمائے۔ وآخر دعوانا